جو شخصیت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے وہ پاکستان کے انسنگ ہیروز میں ان کا شمار ہوتا ہے. انسانیت کی خدمت کرنے کا فن اگر کوئی سیکھے تو ان سے سیکھے. ڈاکٹر امانت علی شاکر صاحب، اور یہاں پر آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں شمالی لاہور تاریخ. شمالی لاہور تاریخ شہر لاہور میں ایک علاقہ ہے جس کو شمالی لاہور کہا ہے. شمالی لاہور وہ پسماندہ علاقہ ہے جہاں پر جو بنیادی سہولیات ہیں وہاں اس کا فقدان ہے، لیکن اس مرد عہد میں ان سہولیات کو پیدا کرنے کے لیے، ان سہولیات کی دستیابی کے لیے اپنا کردار 4-5 دہائیوں سے ادا کر. جی ڈاکٹر امانت علی شاکر صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، اور بہت شکریہ جناب حاجی عید صاحب. سر ویلکم. سر ویلکم. آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ میرے انٹرویو کے لیے تشریف لائے. تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ شمالی لاہور کیا ہے؟ شمالی لاہور بیسیکلی ایک متوسط طبقے کا ایریا ہے. تو وہ ایریا میں اس کی لوکیشن بھی بتا سکتا ہوں، جو میں نے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ شدرہ سے شروع ہوتا ہے. جی ٹی روڈ سے آتے ہوئے اسٹیشن پہ آ جائیں. اسٹیشن سے نوری مسجد کو کراس کریں. نوری مسجد سے بورڈ والا چوک کراس کریں، آگے پریس کلب لاہور پریس کلب، وہاں سے کوئین مری کی طرف چلیں آپ. کوئین مری سے آپ کرون سینما، جو کارنر پر ہے، ہاں جی کارنر پہ ہے بٹ اسٹریٹ کے ساتھ، وہاں سے آپ علامہ اقبال روڈ پہ چلے جائیں. علامہ اقبال روڈ سے دھرمپورہ چلے جائیں. دھرمپورہ سے آپ سیدھا صدر چوک چلے جائیں. صدر چوک سے سیدھا آپ برکی کی طرف چلے جائیں بارڈر پہ. اور لیفٹ سائڈ پہ جتنا علاقہ ہے یہ متوسط طبقے سے تعلق شمالی لاہور ایریا، وہ شمالی لاہور جو رائٹ اس کو ڈیزائن آ جائے گا. ہاں جی، وہ اس کے ساتھ علاقے ملتے ہیں، کینٹ کوٹ بھی ملتا ہے. تو لیکن اس کے لیفٹ سائڈ پہ جتنے بھی علاقے ہیں وہ سب متوسط طبقہ ہے. عام مزدور لوگ رہتے ہیں، گھروں میں کام کرنے والے رہتے ہیں، ایون کہ بچے چھوٹے چھوٹے بھی، یہاں کے بچے بھی جیسے کہ ہمارے ملک میں بتایا لیبر لا، کوئی اس کی پرسان حال نہیں ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں. اچھا، یہ ابھی جو لا کی آپ نے لیبر لاس کی بات کی، پاکستان میں کوئی بھی ایسا محکمہ نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہا وہ بیوروکریسی ہے یا جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز ہیں وہ شاید جو ان کے فرائض منصبی ہیں ان کو فراموش کر دیا. اگر یہ کسی بھی کالونی میں ایسا نہیں ہو. ہاں جی بھائی صاحب، میں بتاتا چلوں کہ جیسے کہ میں نے یہ میرا سلوگن جو آدھی کھاؤ شمالی لاہور کے پلیٹ فارم. اچھا، میں نے اسی طرف ہی آنا تھا. اچھا، آپ اس طرح کریں، سب سے پہلے آدھی کھاؤ بچے پڑھاؤ، اس کو ہم بعد میں تھوڑا سا رکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو شمالی لاہور تاریخ کا آپ نے کس سن میں آغاز کیا، یہ ہمارے ناظرین کو آپ میں بتاتا چلوں کہ یہ آغاز ایک میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہے، میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہے. وہ حادثہ اس طرح ہے کہ میں 1989 سے تحریک تحفظ پاکستان چلا رہا تھا، جس کے پلیٹ فارم پہ وہ بعد میں بتانا. پہلے آپ تحریک تحفظ پاکستان کو ڈسکس کریں، وہ میرے ذہن میں آ گیا. اب تحریک تحفظ پاکستان کا جب آپ نے اس کو سٹارٹ کیا 1989 میں، اس کو جب آپ نے اس کا موٹو کیا تھا وہ آپ بتائیے. اس کا موٹو یہی ناظرین، یہ جو تحریک تحفظ پاکستان کا بھی انہوں نے ذکر کیا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ سوچ نہیں سکتے تحریک تحفظ پاکستان جو اس وقت موجود ہے وہ کون، اس کے جو بانی وہ ڈاکٹر امانت علی شاکر صاحب ہیں. اب جس کے ہاتھ میں اس کی باغ دوڑ جو سنبھالی ہوئی ہے وہ ہم آپ کو یہ تھوڑی سی گفتگو کے بعد آپ کو بتائیں گے. یہ بھی ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے. جی، تحریک تحفظ پاکستان 1989 میں جب میں نے اس کو آغاز کیا اس کا، تو میں ایکچولی میں لکھتا بھی ہوں اور کچھ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے مسائل کو ڈسکس کیا جائے. یہ 35 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے ناظرین. ہاں جی، ایسا ہی ہے، 35 ایئرز بیک. اور یہ جو پھر میں تھوڑا سا حوالہ دوں گا، جب میں تحریک تحفظ پاکستان پہ کام کر رہا تھا تو یہ آدھی کھاؤ بچے پڑھاؤ، یہ جو سلوگن تھا اس وقت یہ سوچ آئی تھی. رات کے 2:30 سے 2:45 بجے کا ٹائم تھا جب میں لکھ رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ لوگوں کو کیا سوچ دوں، اپنے متوسط طبقے کو کیا سوچ دوں، کیا فکر دوں کہ وہ اس پہ کام کریں، اس کو عملی جامہ پہنا کے اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آئیں کہ تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے، ہمارا ملک بھی خوبصورت ہو اور وہ خود بھی خاندان خوبصورت ہو.
تو اس وقت عادی خوف بچے پڑھاؤ کا سلوگن میں نے دیا تھا تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے، اور اس کو لے کے میں اب تو الحمدللہ رب العالمین، آپ نے بھی صاحب انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے وزٹ کیا ہوا ہے، آپ نے وہاں بھی دیکھا ہے، اور وہاں بھی میں عادی خوف بچے پڑھاؤ پہ کام کر رہا ہوں، وہ بھی ایک میرا ایک علیحدہ پلیٹ فارم ہے اوورسیز کا، اور اوورسیز پہ میں وہ الحمدللہ اتنا ناظرین یہاں پر اب میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا، یہ 35 سال پہلے کا جو ذکر کیا کہ عادی خوف بچے پڑھاؤ کا انہوں نے ذکر کیا، یہ وہ دور تھا کہ جب 80s کا جب دور آیا تو 85 کے بعد، جب کہ اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے بھی اس چیز کو برابر کروایا کہ چھوٹے چھوٹے جس طرح غیر رسمی تعلیمی ادارے تھے، رسمی تعلیم تو ہم جو تعلیمی اداروں میں پڑھتے، لیکن غیر رسمی تعلیم کا بھی آغاز کیا گیا تھا، اس میں آپ کو بھی بلکہ وہ بتائیے گا ناظرین کو کہ وہ جو وقت تھا کہ گھروں میں نئی روشنی اسکول کا بھی آغاز کیا گیا تھا، وہ بنا پڑے جو وقت گوایا آپ کی خاطر پھر لوٹایا، نئی روشنی یہ جنیجو صاحب کا ایک پلان تھا، جی میں آپ کو بتاؤں محمد خان جنیجو صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، تاکہ ہم آج کے پروگرام میں ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ کے اوپر وہ بھی ایک بہت بڑی ہستی تھی پاکستان کی، اور بڑے شریف سب انسان تھے، بڑے ایماندار شخص تھے، اللہ تعالیٰ ان کے خریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے یہ روشنی، نئی روشنی کو اس کا آغاز کیا تھا، اور اس کو پورے ملک کے اندر اس کو چلایا تھا۔ اس وقت بھی میں اس وقت فری ٹیوشن پڑھاتا تھا بچوں کو، جی اس وقت میں علاقے کے بچوں کو فری ٹیوشن پڑھاتا تھا، وہ میں نے جناح اکیڈمی کے نام سے رکھا ہوا تھا، کیوں کہ ہمیں جس نے پاکستان دیا اس کا تو نام ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، ان کا حق ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ جنہوں نے ہمیں اتنا خوبصورت پاکستان دیا ان کے نام کو لے کے چلنا ہمارا ایک فریضے میں شامل ہوتا ہے۔ تو بھائی صاحب میں اس وقت جب شمالی لاہور پہ میں آ گیا، پھر شمالی لاہور پہ یکدم وہ بھی میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ تھا، لوگوں نے اس وقت مجھے کہا کہ تحریک تحفظ پاکستان تو آپ کی ہے، آپ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، یہ 2013 کی بات ہے جب اچھا کہ تحریک تحفظ پاکستان کا بھی اپنے ذکر کیا، اب جو سفر شروع ہوا تھا 1989 میں اس کو سٹارٹ کیا تھا، اس کے بعد 2013 میں اس کا 24 سال کے بعد خاتمہ ہوا تھا۔ اب یہ بتائیں جو خاتمہ ہونے کی وجوہات کیا تھی، اب تحریک تحفظ پاکستان کس کے ہاتھ میں، یہ آپ ہمارے ناظرین کو، یہ میں تھوڑا سا ہنٹ دیتا ہوں، پاکستان کی تاریخ کی بہت بڑی شخصیت جس کے کارناموں کو ہر پاکستانی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اب یہ ڈاکٹر امانت علی شاکر صاحب خود اس کو ڈکلیئر کریں گے، بتائیں گے کہ وہ شخصیت کون تھی، اور یہ کیسے پھر یہ تحریک تحفظ پاکستان کو جو وہ ٹرانسفر کیا گیا شمالی لاہور تحریک میں۔ وہ سر 2010-11 کی بات ہے کہ میاں اظہر صاحب کے گھر میں ایک بہت بڑا پنڈال سجا، میاں اظہر صاحب جو صاحب کا بالکل احمد اظہر صاحب کے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بڑے اچھے انسان ہیں، ان کے گھر میں اور میرے دوست میاں محمد عتیق صاحب کا چیئرمین بالکل بہت خدمات ہے، ینگ پرسن، میں خود اتفاق ہوا ان سے ملاقات کا، پھر ان کے ساتھ میں گیا تو اس وقت میاں اظہر صاحب نے سارے پنڈال کو کہا کہ مجھے مشورہ دے، وہ بڑا اچھا کام کرتے تھے، لوگوں سے مشورے سے چلتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی مشورہ دے کہ آپ میں پارٹی نہیں بنا لوں یا پارٹی جوائن کر لوں، تو اس وقت میں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے پارٹی بنانی ہے تو میرے پاس ایک ایسا سیاسی نام ہے جس کو آپ، اس کا نعرہ بھی بڑا زبردست ہے، اگر آپ اس کو اپنا لیں گے تو آپ کی پارٹی جو بڑی زبردست چلے گی۔ وہ یہ تھا نعرہ، اس کا یہ تھا کہ اسلام کے تحفظ سے لے کر ملک و قوم کے تحفظ تک، ہر بندے کی خواہش ہے کہ ملک کا تحفظ ہو، قوم کا تحفظ ہو، اسلام کے تحفظ سے لے کر ملک و قوم کے تحفظ تک، اور چہروں کی تبدیلی سے لے کر نظام کی تبدیلی تک عوام کی ایک ہی آواز تحریک تحفظ پاکستان، کہ ہمیں پاکستان کا تحفظ چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس پہ میں اور بھی بات کروں گا کہ یہ جب ہماری ایک پارٹی جو وزیر اعظم بھی رہے ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے 96 میں جو نا چہروں کی تبدیلی کا، نظام کی تبدیلی کی بات کی تھی، میں نے 89 میں اس کی بات کر دی تھی۔ بالکل صحیح، یہ اس کا مطلب یہ وہ منشور تھا جو آپ کا چلایا گیا، وہ آئیڈیا کو لے کر میں بتاتا اس وقت میاں اظہر صاحب نے تو اس کو نہیں اپنایا، لیکن وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے،
ठीक हो गए, ठीक है ना। चलिए। उस वक्त के वहाँ पे जो सरमायादार थे, कुछ लोग थे, उन्होंने इसको हाईजैक किया और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब तो हाँ जी, ये वो अल्लाह नाम था ताला जो अभी आपको मैं कह रहा था कि जिनकी कारनामा हाँ जी। कदर की निगाह से देखा जाता है, और वो साइंसदान थे हाँ जी, साइंसदान थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, और उनको आगे लगाया गया। और ये मई का महीना है, हाँ जब जी। मई में जो जी जी जी, जिन्होंने जो में तकबीर जो मनाया जाता है, वो भी तो इनकी कारनामा उनको बिल्कुल आगे लगा के उनको चेयरमैन बना के और मजाइल निशान हुआ उनका। हाँ जी। और उस पे जब ये बात बाहर आई, ओपन हुई, मीडिया पे आई, तो लोगों ने, दोस्तों ने, हल्का बाब ने, क्योंकि मलिक मिराज खालिद साहब, मैं बात करता चलूं, मैंने इसी तरफ भी आना था कि मलिक मिराज खालिद साहब वो वाहिद वजीर आजम थे पाकिस्तान की तारीख में। ही वाज अ नाइस पर्सन, के उन जैसा वजीर आजम हम पाकिस्तान की नहीं तारीख में ना कभी बहुत- देखा है, बहुत शरीफ ना और आप देखेंगे। बहुत शरीफ। और ये वो शख्स थे जिन्होंने शुमाली लाहौर में बहुत काम किया एजुकेशन, वजारत उस हाँ मजहब जी, का मंजर संभालने के बाद भी काम शुमाली किया, लाहौर पहले में। भी काम करते रहे, बाद में भी कर। अच्छा, ये शुमाली उस वक्त मलिक मिराज खालिद साहब भी मेरे मुख्तलिफ हैं, क्योंकि मैं नसाबी और गैर नसाबी तालीम पे जो है ना फोकस करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि अगर आपके बिल्कुल बच्चे सही। खेल कूद और दूसरी जो तालीमी जो मामला है उनको देखेंगे तो ये बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा, आगे बढ़ सकेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त जो है ना वो प्रोग्राम का ख़त्म हो जाए, प्रोड्यूसर की जान से कहा जा रहा है कि बिल्कुल इस प्रोग्राम को हम इख्तिताम करते हैं। ये नाज़रीन, ये हमारा पहला पार्ट है। हम सेकंड पार्ट में इनसे फिर हम गुफ्तगू करेंगे। जो गुफ्तगू होगी सेकंड पार्ट में, यही इसी गुफ्तगू को हम आगे लेकर चलेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे जो बैरून ममालिक में भी इन्होंने अपनी खिदमत पेश की और किस तरीके से ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत भी करें। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही मुझे मेरी कैमरामैन टीम को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबका हामिल नासिर हो। बहुत शुक्रिया।